الزکا، رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے 8 چیزوں کا عہد لیا تھا. یہ 8 چیزیں جو ہیں یہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے. نمبر 1 اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. سب سے پہلا عہد اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لیا اور دنیا میں کتاب اللہ اور رسول اللہ کے ذریعے اس عہد کو تازہ کرایا. الست بربکم، کہ لوگوں میرے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں ہے، میرے علاوہ اس لیے کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. یہ سب سے پہلا عہد الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے عہد کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہم کریں گے. اب اگر اللہ کو چھوڑ کر کے ہم نے غیروں کی عبادت شروع کیا، ہم نے اللہ کے ساتھ ہم نے غیروں کو شریک کیا، سب سے پہلا عہد ہے جو ہم نے توڑ دیا. اب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر غیروں کو مسلط کرے گا. یہ پہلا عہد الہی توحید پر قائم رہنا اور اپنے آپ کو شرک سے بچانا. نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ہم نے عہد لیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عہد ہے. نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، قرابت داروں کے ساتھ احسان کرنا، قرابت داروں کے ساتھ مل کے رہنا اور رشتے داروں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا. یہ تیسرا ہے. نمبر 4 وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یتیموں کا خیال رکھنا، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ رکھنا، یتیم کا خیال رکھنا اور یتیم کے ساتھ بھلائی کرنا، یتیم کے حقوق کو ادا کرنا. یہ وہ چیز ہے جس کا عہد اللہ نے اپنے بندوں سے لیا ہے. والمساکین، مسکینوں سے، غریبوں سے، محتاجوں سے، فقیروں سے، حاجت مندوں اور بیواؤں اور بے سہاروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کی مدد کرنا، اپنے مال کے ذریعے، اپنی قوت کے ذریعے، اپنے سرمایے کے ذریعے، اپنے رائے اور مشورے کے ذریعے، اپنی الفت اور محبت کے ذریعے یتیم و مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عہد ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اور چھٹا عہد وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہمیشہ لوگوں سے اچھی بات کرنا، ہمیشہ لوگوں کو اچھی باتیں بتانا. اس کا 2 معنی ہے. ایک معنی تو ہے لوگوں کو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کو اچھی باتیں بتانا اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا. اس کا 2 مطلب ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی لوگوں سے گفتگو کرو اور لوگوں سے بات چیت کرو تو نہ میٹھی زبان، اچھی زبان، نرم زبان، شیریں زبانی استعمال کرو، گالی گلوچ بد زبانی سے نہیں، اچھے انداز سے گفتگو کرو. یہ بہت بڑا عمل ہے. اس کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے عہد لیا ہے. اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کا دوسرا معنی کیا ہے؟ جب بھی لوگوں کو بتاؤ تو اچھی بات بتاؤ. جب بھی اسٹیج پر آؤ، جب بھی کہنے کا دعوت اور تبلیغ کا اور کسی سے کچھ کہنے کا موقع ملے تو توحید کی باتیں کرنا، شرک کی باتیں نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کی باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی باتیں نہ کرنا، اتباع سنت کی باتیں کرنا اور بدعات کی باتیں نہ کرنا. یہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اخلاق کی باتیں کرنا، بد اخلاقی کی باتیں نہ کرنا. اب اگر کوئی انسان، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتانا، اگر وہ شرک کی دعوت دے رہا ہے، اگر وہ بدعات کی دعوت دے رہا ہے، اگر وہ نفاق کی دعوت دے رہا ہے، اگر وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف کی دعوت دے رہا ہے تو میرے دوستو اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے. اسی لیے ضروری ہے عالم اسٹیج پر آئے تو توحید و سنت بیان کرے، اچھی باتیں بیان کرے. ایک مدرس اگر کسی جگہ پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہاں توحید کی باتیں کرے، سنت کی باتیں کرے، حق کی باتیں کرے، باطل کی باتیں نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے چھٹا وعدہ لیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی باتیں کرنا. نمبر 7، 7واں عہد جو اللہ نے کیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا. اب اگر کوئی انسان 5 وقت کی نماز سال کے 12 مہینے اور روزانہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہا ہے
سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو باقی رکھا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کرتے ہو اس وعدے کو پورا کرو. اگر کوئی انسان سال بھر نماز نہیں پڑھتا، رمضان کے مہینے میں نماز پڑھتا ہے، ہفتے بھر نماز نہیں پڑھتا، صرف جمعے کے دن مسجد میں آ جاتا ہے اور عیدگاہ میں چلا جاتا ہے، یہ اس نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑ دیا. اب اگر غیر قوم ہم پر مسلط ہوں ایسی امت پر اور ایسی قوم پر، تو یہ نہیں کہنا چاہیے فلاں ملک ظالم ہے، بلکہ سب سے پہلے یہ تصور کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ. جب بھی کوئی مسلمان قوم اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ باہر کی کسی ظالم قوم کو، غیر قوم کو اس پر لا کر کے مسلط کر دیں گے. اس لیے غیروں کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے ہم یہ سمجھے کہ ہاں ہم نے گناہ کیا، ہم نے عہد الہی کو اور عہد رسول کو توڑا، اسی لیے اللہ نے بطور عذاب کہ ہم پر اس قوم کو مسلط کر دیا ہے. اگر اس قوم سے ہمیں آزادی چاہیے، اس عذاب سے اگر ہمیں نجات چاہیے، تو دوبارہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کریں. میرے بھائیوں، یہی آیت تقریباً سورۃ النساء کے اندر بھی ہے، لیکن ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے. بات یہ چل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ. جب بھی کوئی قوم اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑ دے گی، جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو ختم کر دے گی، اور تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ جو عذاب نازل کرے گا وہ زلزلے کا نہیں ہوگا، طوفان کا نہیں ہوگا، قحط کا نہیں ہوگا، بیماریوں کا نہیں ہوگا. وہ عذاب یہ ہوگا کسی ظالم غیر قوم کو اللہ ایسی امت پر مسلط کر دے گا. ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی اس حقیقت کا انکار کرے. ہم نے جب اللہ تعالیٰ کے عہد کو چھوڑا، توحید کو چھوڑ کر کے 90% مسلمان شرک میں مبتلا ہوا، اور سنت رسول کو چھوڑ کر کے 90% مسلمان بدعات کا شکار ہو گیا، اور 5% نمازی ہیں، 95% بے نمازی ہو گئے. اور آج ماں باپ کے فرما بردار 10% بچے ہوں گے تو 9% ماں باپ کے نافرمان نکل گئے. رشتہ داروں کے ساتھ کتنی صلہ رحمی ہو رہی ہے، اس پر جائزہ لیں تو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر مسلط ہے. اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ غیر قوموں کے ظلم اور زیادتی سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں.